الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين۔ وہ روایات جو دلالت کرتی ہیں کہ نجس عین سے انتفاع حاصل کرنا جائز نہیں ہے، اس کو حمل کریں اس بات پر کہ لاؤبالی چونکہ لوگ ہوا کرتے ہیں، ان لاؤبالیوں کے لیے نجس اور پاک کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے ان کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ فضلات سے کھاد بنائیں اور پیشاب اور منی کے ذریعے سے کوئی کام انجام دے۔ اس میں کپڑے و بدن کی لاپرواہی ہوا کرتی ہے، اس لیے ان کے لیے منع ہے، عام استعمال کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس طریقے کا استعمال لاؤبالی شخص کے لیے منع کر رہے ہوں، اور کوئی ایسا شخص ہے جو لاؤبالی نہیں ہے اور وہ فضلات کو استعمال کرتا ہے کھاد کو بنانے میں، اور اس کے کپڑے و بدن نجس ہو جاتے ہیں، بعد میں اس کو دھو لیتا ہے، تو اس کے لیے تو جائز ہونا چاہیے۔ یہ توجیہ کرے انتفاع ممنوع ہونے کی، یہ توجیہ بعید ہے، یعنی روایات سے تو لگتا ہے کہ لاؤبالی و غیر لاؤبالی کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں ممکن ہے کہ یہاں پر یہ کہا جائے کہ لاؤبالی اور غیر لاؤبالی اس میں طاہر چیزوں کی طرح استعمال کرنا جائز نہیں، جیسے خون کو رنگ کی طرح استعمال کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ خون بھی لال ہوتا ہے، رنگ بھی لال ہے، اس کو خون کو رنگ کی جگہ استعمال کرنا، طاہر سمجھ کر کے طاہر کی طرح استعمال کرنا وہ جائز نہیں۔ لاؤبالی اور غیر لاؤبالی کا فرق نہیں، طاہر کی طرح استعمال کرنا جائز نہیں، یہ امکان رکھتا ہے جس میں انسان کے کپڑے اور بدن اور سائر آلات نجس تو ہو جاتے ہیں، لیکن اس کی بنا شروع ہی سے یہ ہے کہ جب نماز طواف وغیرہ کرنا ہوگا تو اس کو دھو لیا جائے گا، کپڑے کو بھی دھو لیں گے، لباس کو بھی دھو لیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ جو ہے طاہر کی طرح استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جو ہے طاہر نہیں بلکہ پہلے سے بنا رکھے کہ میں اس کو پاک کر لوں گا نجس ہونے کے بعد تو پھر ٹھیک ہے، لیکن پہلے سے پاک کی طرح بنا رکھ کر کے اس سے خون کو رنگ کے طور پر استعمال کرے وہ جائز نہیں ہے۔ اور بعض روایات میں اس بات کی طرف اشارہ کتاب کافی میں وشا کی سند سے ملتا ہے کہ امام علیہ السلام نے جواب دیا جب امام علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ جعلت فدا کا، مجھے آپ پر فدا کر دیا جائے کہ ان اہل الجبل تسقل عندهم علیات الغنم فیقطعونها، کہ پہاڑی لوگ جب ان کے دمبے اس کی چتیاں بڑی ثقیل ہو جایا کرتی ہیں، چتی جو چربی پیچھے ہوتی ہے وہ والی ثقیل ہو جایا کرتی، تو وہ پہاڑ پر چڑھ نہیں سکتے دمبے، فیقطعونها، تو وہ چتی کو کاٹ دیا کرتے تاکہ آسانی سے جو پہاڑ پر چڑھ سکے، ہاں کاٹ دیا کرتے تاکہ آسانی سے پہاڑ پر چڑھ سکے، وہ چتی کے چڑھ نہیں پاتے ہیں مثلا، تو پھر اس کو جو ہے روغن بنا کے، چونکہ مردار کہلاتا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ذبح شرعی واقع نہیں ہوا، وہ چتی جو مردار کہلاتی ہے عین نجس ہے، اس کے باوجود اس کو استعمال کرتے چراغ جلانے میں، تو اس کے سلسلے میں امام علیہ السلام نے سوال کیا گیا، تو امام علیہ السلام نے جواب دے کہا فقال حرام ہی، کہتے یہ کام حرام ہے،
فقلت جعلت فداک فنستصبح بها، کہا گیا امام علیہ السلام سے کہ ہم آپ پر فدا ہو جائے، ہم اس چربی سے چراغ جلانے کا کام کرتے ہیں، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ فقال، امام علیہ السلام نے کہا اما علمت، کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ انہ یصیب الید والثوب، کہ یہ نجس چربی جو ہے ہاتھوں اور کپڑوں میں لگ جایا کرتی ہے، فہو حرام، اور یہ حرام ہے کہ جو ہے انسان اپنے کپڑوں کو آلودہ کر لے۔ اب اگر ہم دیکھیں حرامون کے لفظ کو کہاں پر حمل کرتے ہیں، اگر ہم حرامون کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ حرامون کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ نجس ہو جایا کرتا ہے، یہ معنی لیں تو پھر استعمال کرنا جائز ہے، کیونکہ نجس کرنا بھی جائز ہوا کرتا ہے۔ لیکن حرامون کا مطلب حرامون بھی لیتے ہیں، یعنی گناہگار ہو جاتا ہے، تو پھر تو استعمال کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ حرامون کو حمل کریں اس طریقے سے کہ انسان کا بدن و لباس موجب نجاست ہو جایا کرتا ہے، اس کے اوپر حرامون کا لفظ حمل کرے، جیسے کہ بعض کے کلام میں ہے بھی، تو پھر اس روایت پہ شاہد حرمت نہیں، یعنی پھر جو ہے نجس چربی کو استعمال کیا تو عین نجاست کو بھی استعمال کرنے کی اجازت ہے، اس لیے کہ نجس کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نہیں۔ لیکن اگر روایت کو نجس العین کے استعمال کرنے میں لایا جائے اور وہ جائز نہ ہو تو پھر یہ روایت ہمارے کام ہوگی، یعنی پھر استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، نجس کو کسی بھی کام کے لیے حتی چراغ جلانے کے لیے بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ حرام ہے۔ امام علیہ السلام نے حرامون کا سو حرامون کا مطلب میں نے حرام تکلیفی میں لینے گناہگار ہے۔ اور اس حرامون کو جو عین نجس میں چراغ جلانے کو حرام قرار دے رہے ہیں، اس کو متنجس تیل جس کے اندر چوہا گر کر کے مر گیا اس کے اوپر بھی جو ہے وہ قیاس نہیں کر سکتے، کیونکہ متنجس عین نجس سے الگ ہوا کرتا ہے۔ اس میں اگر امام علیہ السلام نے اجازت دے دی چراغ جلانے کی تو اس سے لازم نہیں ہے کہ چربی کے اندر جو عین نجس ہے اس کے اندر بھی اجازت مل گئی ہو۔ روغن جس کے اندر چوہا گر کر مر گیا اور نجس ہو گیا تیل، وہ متنجس ہے، اور چتی جو کاٹی گئی ہے وہ عین نجس ہے، دونوں فرق ہے۔ یعنی اگر جو ہے روغن جس میں چوہا گر کر کے مر گیا اس میں اجازت مل گئی ہو صفا چراغ کے جلانے کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پر چتی میں بھی اجازت مل گئی، اس لیے ایک کو دوسرے سے قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ متنجس متنجس نہیں، متنجس یہ متعدی نہیں ہے، ثلاثی ہے، وہ لازم ہے، فعل لازم ہے، نجس ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ عین نجس شارع کے لیے مبغوض واقع ہو گیا ہو اور متنجس میں شارع کے لیے مبغوض واقع نہ ہوا ہو، اسی لیے کہا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، پلیدی سے بچو، پلیدی یہی عین نجس سے بچو، ضروری نہیں کہ متنجس سے بچو، عین نجس جو ہے وہ پلیدی نہیں ہے۔ یہ آئیے عبارت دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر معین، فاما ما ذکرہ من تنزیل ما دل علی المنع عن الانتفاع بالنجس، جو روایت دلالت کرتی ہے کہ نجس سے انتفاع کرنا ممنوع ہے، اس کو تنزیل کیا ہے، اس کو تعویل کیا ہے، اس کو جو ذکر کیا ہے کہ اس کو نازل منزلہ کر، علی ما یؤذن بعدم الاکتراث بالدین، وہ اس چیز پر کہ جو اعلان کر رہی ہے کہ جو دین کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، عدم المبالات، اور لاؤبالی لوگ ہیں، ان کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ وہ اپنے کپڑے و بدن کو گیلا کریں گے، اسی میں نماز پڑھیں گے تو وہ نماز خراب ہو جائے گی۔ لا من استعملہ لیغسلہ، نہ وہ شخص کہ جو اس نجس کو استعمال کرتا ہے تاکہ بعد میں اس کو دھو لے، فہو تنزیل بعید، یہ تنزیل بعید ہے کہ اس طرح کی تعویل نہیں کی جا سکتی، بلکہ عین نجس کو استعمال کرنا مطلقاً حرام ہے۔ نعم يمكن ان ينزل على الانتفاع به على وجه الانتفاع بالطاہر، ہاں ممکن ہے کہ نازل کیا اس حدیث کو
کہ انتفاع کرنا نجس سے اس طریقے سے کہ طاہر سے استفادہ کیا، اس طرح استفادہ نہ کریں، یعنی خون کو رنگ کرنے میں استعمال نہ کریں. جیسے رنگ کو پاک ہونے کے باوجود دیوار میں رنگ کرتے ہیں، خون کو بھی دیوار میں رنگ کرنے کے لیے استعمال کریں، ایسا نہ کریں جس سے انسان کا بدن اور لباس نجس ہو جایا کرتے. میں یستعملہ یعنی اس نجس کو استعمال کرے علی وجہ اس طریقے سے کہ یوں جو تلبیس بدن ہی و ثیاب ہی، تو موجب بنتا ہے کہ اس کا بدن اور کپڑے نجس ہو جاتے ہیں. وسائر آلات الانتفاع اور انتفاع کے تمام آلات بھی نجس ہو جایا کرتے ہیں. کالسبق بالدم جیسے خون کے ذریعے سے رنگ کرنا. وأن بنا علی غسل الجمیع عند الحاجت اور بنا رکھی اس بات کے اوپر کہ تمام کی تمام چیزوں کو دھو لے گا جب حاجت پیش آئے گی. الی ما یشترط فیہ الطہارۃ اس چیز کی طرف کہ جس کے اندر جو ہے طہارت کی شرط ہوا کرتی ہے، تو دھو لیں گے اور پھر نماز پڑھ لی جائے گی. تو یہ توجیہ کرنا، رنگ کرنا خون میں، یہ ممکن ہے کہ جائز نہ ہو. اور فی بعض الروایات اور بعض روایات میں اشارۃ الی ذالک اشارہ اسی مطلب کی طرف کہ پاک کی طرح استعمال نہ کرو. وفی الکافی بسندہ عن الوشاء کافی میں اپنی سند سے وشاء کے ذریعے سے آیا. قال سألت ابا الحسن علیہ السلام میں نے سوال کیا، راوی کہتا ہے کہ وشاء کہتا ہے کہ میں نے سوال کیا امام ابا الحسن سے. فقلت له اور میں نے ان امام علیہ السلام سے کہا جعلت فداک مجھے آپ پر فدا کر دیا جائے. ان اہل الجبل تثقل عندهم علیات الغنم کہ پہاڑی لوگ ان کے پاس چتی دمبے کی اتنی ثقیل ہو جاتی ہے. فیقطعونها بس اس چتی کو وہ لوگ کاٹ دیتے ہیں تاکہ پہاڑ پر آسانی سے چڑھ سکے. وقال حرام ہی تو امام علیہ السلام نے کہا یہ چتی حرام ہو جاتی ہے. فقلت جعلت فداک تو میں نے کہا میں آپ پر فدا کیا جاؤں. فنستصبح بها پھر ہم اس چتی سے چراغ جلانے کا انتظام کرتے ہیں. فقال تو امام علیہ السلام نے کہا اما علمت انه یصیب الید والثوب کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہ چتی کا تیل اور گھی جو ہے وہ ہاتھ اور لباس میں لگ جایا کرتا ہے. وہ حرام اور یہ ہاتھوں میں لگ جانا حرام ہوتا ہے. بحملها على حرمة الاستعمال على وجه يوجب تلبيس البدن والثياب. ہاں حرام جو ہے اس تعبیر کو کیا گیا، حرام کا مطلب حرام لیں یا حرام کا مطلب نجس ہو جائے گا، یہ مطلب ہے امام علیہ السلام. دونوں صورتوں میں الگ الگ حکم ہو جائے گا. اگر نجس ہو جائے گا تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، اگر حرام ہو جائے گا تو استعمال نہیں کر سکتے. حرام ان کے دو معنی کیے ہیں، ایک نجس کا معنی کیا، دوسرا حرام شرعی کا معنی کیا. تو حرام کس معنی ہے؟ کہتے ہیں اگر حمل کرے اس کو حرمت الاستعمال علی وجہ یوجب تلبیس البدن والثیاب کہ استعمال کرنا حرام اس طریقے سے انسان کا بدن اور کپڑے جو ہے وہ نجس ہو جائے، اس نجس کے معنی میں. اما حمل الحرام علی النجس اما حرام کو نجس پر حمل کرنا کما فی کلام بعض جیسے بعض کے کلام میں فلا شاہد علیہ اس حمل پر کوئی شاہد نہیں کہ ہم نجس پر حمل کریں، حرام کو حرام کے معنی میں لیں گے. والروایت فی نجس عین اور روایت جو نجس عین میں اس لیے اس کو حمل کرنا اس بات کے اوپر کہ نجس کرنا حرام ہے، یہ نجس کرنا جو حرام ہونا ثابت نہیں ہے. کس سے ہاں لیکن یہاں پر تو ابھی ہم روغن نجس کی بات کر رہے ہیں کہ چربی چونکہ عین نجس ہے اس کو کپڑے سے اور بدن سے چراغ کے لیے استعمال کرتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں، تو یہ نجس کرنا ہی حرام ہے. یہ خود کام کرنا کہ عین نجس کو استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے ہمارے کپڑے و بدن بھی نجس ہو جائیں، کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے. حرام ہے یعنی نجس ہے، یعنی یہ کام کرنا حرام ہے کا مطلب، حرام کا مطلب کیا ہے؟ نجس ہے یا حرام شرعی ہے؟ اگر نجس کا معنی ہے تو اس کا مطلب حرام کرنا، حرام کا مطلب یہ ہے نجس کرنا جو ہے ممنوع ہے، اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے کپڑے اور لباس و بدن کو بچائیں.
پھر وہ حرام نہیں رہے گا، حرام شرعی نہیں رہے گا، آپ استعمال کر سکتے، لیکن حرام کو تو حرام شرعی ہے، پھر تو استعمال ہی نہیں کر سکتے. یعنی وہی تو یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ معنی اگر لیں تو پھر بعض لوگوں نے معنی لیا جس سے کوئی حرام نہیں، لیکن فلا شاہد علیہ، اس نجس کے معنی میں لینا اس پر کوئی شاہد نہیں. والروایت فی نجس العین، جبکہ روایت نجس العین میں متنجس میں نہیں ہے، اس لیے کوئی شاہد نہیں، اس لیے حرامن کو حرامن کے معنی میں لیں گے، اس لیے استعمال کرنا جائز نہیں رہے گا. فلا ينتقض، بس یہ حرامن کو منتقض نہیں کیا جا سکتا عین نجس میں متنجس کے ذریعے سے، بجواز الاستصباح بالدہن المتنجس، کہ جائز چراغ دلانا دہن متنجس سے. بس اس کا مطلب چتی والے تیل سے بھی چراغ جلایا جا سکتا ہے، نہیں کہتے نہیں، اس سے نہیں ہو سکتا. احتمال کون مزاولۃ نجس العین، یہ احتمال ہے کہ گندگی نجس العین کی حرام ہو، مبغوضۃ للشارع، اور مبغوض شارع ہو عین نجس میں، کما یشیر الیہ قولہ تعالی، جیسے عین نجس میں استعمال کرنا حرام ہے، اس میں قولہ تعالی اشارہ کر رہا. والرجز فاہجر، رجز یعنی عین نجس، عین نجس کا مطلب پلیدی، اس کو ترک کر دو، فاہجر ترک کر دو، یعنی اس کو کسی طریقے سے بھی استعمال نہ کرو. متنجس کو منع نہیں کیا، عین نجس کو منع کیا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.